السلام علیکم دوستوں. عمران خان کی رہائی پر مختلف قسم کی آرا ہے. ایک طرف کراچی میرے شہر کے لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مہاجروں پر اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ سہولت کسی کو نہیں ملی، جو بات جائز ہے. مگر معاملہ جو ہے اس سے بہت زیادہ گہرا ہے. اس وقت شکایت ذرا غور سے سنیے گا کہ خواجہ آصف کیا شکایت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو عمران خان کی چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا اور انڈیا کے مبصرین اور تھنک ٹینک کی ویڈیو، پھر میں ایک اپنا آپ کو کنکلیوژن دوں گا. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو سنیے کہ یہ دورہ معیار جو ہے وہ کیوں ہے. یہ ہماری دفعہ نہ سو موٹو ہوتا تھا، نہ انصاف کی جو حص ہے وہ جاگتی تھی. اب پتہ نہیں یہ دو راتیں کس طرح انہوں نے کڑ لی ہیں. اوسلے کو 15 منٹ ہی کیوں نہیں انصاف دیتا گیا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں کہ یہ دونوں. تو آپ نے سنا خواجہ آصف صاحب جو ہیں ایک تنقید، شکایت اور مذاق اڑانے والی، طنز کرنے والی گفتگو کر رہے تھے. ایک فوجی افسر، ان کا جو بھی سیکریٹری پرنسپل جو بھی ہوگا، وہ لے کے آ گیا کوئی چٹ، اور انہوں نے وہ پڑھی اور ساری بات ختم ہو گئی. یعنی جو عمران خان کی رہائی ہے اس پر ان کو اعتراض تھا، کس کو؟ حکومت کے جو وزیر ہیں. اور پھر خاموشی کیوں چھائی؟ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا اور پھر ہم تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت عمران خان کی آپ گفتگو سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. And that happens. There's just one man. It seems ultimately, though, it's you versus the security agencies, and perhaps on your side is a bit of the judiciary as well. No. It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. And one man is scared. So, آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب نے سیدھے کھلے الفاظ میں چیف آف آرمی سٹاف سے ٹکراؤ کا اظہار کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کوئی مہاتما ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں بہت بہادر ہیں؟ مطلب بہادر ہوں گے بالکل، مگر آرمی کے چیف ون مین کہہ کر کھلا چیلنج دے دیا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ وہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور نہیں ہے آرمی میں. ون مین، ایک آدمی پر انہوں نے بات ڈال دی ہے. سوچئے اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی پر الزام ڈال دیا ہے، پوری فوج کو بچا لیا ہے. ساتھ میں جو کورٹ ہیں وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کو مکمل آزادی دے دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آخری ایک ویڈیو اور آپ غور سے سنیے گا، دیکھیے گا، پھر بات کرتے ہیں اس پہ. You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, Imran alienated all of them. He's really dumb in something. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want... آپ نے گفتگو سنی. اب یہ پنچ لائن ہے میرے نزدیک. یہ تھنک ٹینک ہے، یہ مبصرین ہیں کہ جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے
کہ انڈیا کے مبصرین را کے ان ایجنٹوں کو اچانک پاکستان سے محبت ہو گئی ہے. ان کو اس پہ خوشی نظر آ رہی ہے کہ عمران کیا کر رہا ہے, ملک کو تقسیم کر رہا ہے. عمران کیا کر رہا ہے, ملک کی اکانومی تباہ کر رہا ہے. عمران کیا کر رہا ہے, فوج کو تباہ کر رہا ہے. کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ مائنڈ گیم ہے, یہ مائنڈ گیم ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے. یعنی انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ, پاکستان کے دشمن, پاکستان سے وفاداری, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے وہ پاکستانی جو ہمیشہ را کے مال پر پلتے رہے ہیں, آج وہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی حمایت کر رہے ہیں, عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں. سوچئے کیوں. میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں عمران خان پر کڑی تنقید پہلے بھی کر چکا, آئندہ بھی کروں گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کے لوگ اچانک عمران سے یہ محبت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں. اصل میں یہ طریقہ واردات ہے. اب جو 3 الزام لگائے ان 3 الزام کو سوچئے. عمران خان نے ایک جرنیل کی بات کی ہے, ایک جرنیل مستقل اس نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے. اس نے قطعی آرمی کو کچھ نہیں کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ آرمی کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہے, بلکہ یونائٹڈ آرمی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک شخص کی بات کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے اس سے پوچھئے. دوسری چیز, اکانومی. عمران خان نے تو تباہ نہیں کی. جب سے شہباز شریف حکومت آئی ہے پچھلے 1 سال میں اکانومی مکمل تباہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. کس نے تباہ کی ہے؟ پی ڈی ایم, جس کے اندر پیپلز پارٹی شامل ہے, نون لیگ شامل ہے, یہ ساری پارٹیاں شامل ہیں. اس کے بعد ڈیوائیڈ کون کرتا ہے ملک کو؟ پیپلز پارٹی, جو کراچی پر حملے کر رہی ہے, کراچی کی مردم شماری خراب کر چکی ہے. بے نظیر جب مری تھی, قاتل رانی جب مری تھی, تو کراچی کو انہوں نے 2007 میں جلا کر بھسم کر دیا تھا. کراچی کو بیسیکلی سندھ کے نام پر تباہ و برباد کر دیا ہے. سندھو دیش کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی, جب بھی کرتی ہے سندھو دیش بنانا چاہتی ہے, سندھ کرتی ہے. پاکستان کو ڈیوائیڈ کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے. نواز شریف نے بات کی گریٹر پنجاب کی نہیں کی؟ نواز شریف نے کی. رنجیت سنگھ کا مجسمہ نواز شریف نے لگوایا تھا. تو جناب گریٹر پنجاب کی بات نواز شریف کرے, سندھو دیش کی بات پیپلز پارٹی کرے, اور ڈیوائیڈ کرنے کا الزام انڈیا کس پہ لگا رہا ہے؟ عمران خان پر. نواز شریف کے سارے حمایتی کون ہیں؟ وہ پشتون علیحدگی پسند, بلوچ علیحدگی پسند, سندھ کے علیحدگی پسند, کہ جو را کے مال پر پلتے ہیں. مگر ڈیوائیڈ بقول انڈیا کے کون کر رہا ہے؟ عمران خان. تو یہ 3 ویڈیو دیکھ کر, یہ سوشل میڈیا کی ویڈیو ہے, میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے, نظر سے گزری ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان کے پیچھے پاک فوج کھڑی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, عمران خان کے پیچھے پاک فوج کھڑی ہے, ایک جرنیل کے علاوہ. اور یہ کچھ دنوں میں شاید پتہ چل جائے. عدالتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ چیف جسٹس, ساس سسر بہو, یہ جھگڑوں میں نہیں, یہ سب بیکار میڈیا کی باتیں ہیں. فوج کھڑی ہوئی ہے اس وقت, عمران خان اکیلا نہیں ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اقلیتی صوبوں کی, خاص طور پہ چونکہ ہمارا تعلق کراچی سے. کراچی والوں کو سوچنا ہوگا, آپ نے قیام پاکستان کے وقت اپنی بھاری اکثریت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے آپ کو پاکستان میں لا کر اپنے آپ کو ایک اقلیتی صوبے کی بھی اقلیت میں درج کرا لیا ہے, اپنا شمار کرا لیا. اب آپ کو گنا بھی نہیں جاتا کہیں پر. اس صوبہ سندھ میں یہ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی آپ کو گننا نہیں چاہتی. تو اب آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کا مستقبل کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی کے عوام وہی کرتے جو لاہور کے عوام نے کیا ہے, تو کم سے کم نہیں تو 300-400 مہاجر کراچی والا شہید ہو جاتا. اب وہ تو ہمت نہیں کرتا. مگر جو کچھ لاہور میں ہوا ہے وہ اگر کراچی میں ہوتا تو ہزاروں لوگ مارے جاتے. فوج, رینجرز رحم نہیں کھاتی. مگر اس وقت مسئلہ ہے پنجاب میں. پنجاب میں وہ ایک انقلاب آ رہا ہے جس انقلاب کی سب لوگ تمنا کرتے تھے کہ اگر پنجاب جاگ گیا, پنجاب میں تبدیلی آ گئی, تو شاید پورا پاکستان کا بھلا ہو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیجئے کہ آپ جو ہے فوج میں نہیں ہیں,
چاہے اس وجہ سے کہ آپ جا نہیں رہے یا اس وجہ سے کہ آپ اقلیت میں ہیں، جو بھی وجہ ہے، پنجابی ہی فوج میں زیادہ ہے، پنجابی ہی پی ٹی آئی میں ہے، پنجابی ہی اس فوج کے خلاف بات کر رہا ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جی کرپشن کے خلاف بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف بات ہو رہی ہے، پاکستان میں حقیقی جمہوریت لانے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ ہی لوگ تو تھے جو کہتے تھے، شیئر کرتے تھے نہیں کرتے کہ ہر پرائیویٹ ادارے کے اندر جو ہے وہ فوجی ریٹائرڈ بیٹھا ہوا ہے، ساری زمینی فوجیوں کے پاس ہے. تو کل تک تو ان فوجیوں کو، جرنیلوں کو کراچی والے اور جناب سندھ والے اور پشتون، بلوچ، پی ڈی ایم سب گالیاں دیتے تھے. اب اچانک فوج سے محبت ہو گئی ہے، صرف ایک عمران خان سے نفرت. سوچنے والی بات ہے، سوچیے. سوچنا جو ہے وہ صحت کی علامت ہے. خدا حافظ.